سن 2011 میں پاکستانی عوام نے بے روزگاری، حد سے بڑھتی ہوئی غربت اور کئی سیاسی مار کے ملاحظہ کیے ہیں۔ اسی سال پاکستان کے کئی نامور فنکار بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن میں معین اختر راشدہ، یعقوب، لیاقت سولجر، ببو برال اور مستانہ قابل ذکر ہیں۔ یہ سب لوگ اس دنیا سے گئے تو اپنے مقررہ وقت پر ہی، لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلیمرس زندگی گزارنے والے، ساری زندگی روشنیوں میں رہنے والے، اپنے آخری دنوں میں اندھیروں میں ٹھٹر کر کیوں مر جاتے ہیں؟ آج سچ کے سفر میں ملاقات ہے پاکستان کے چند ایسے نامور اداکاروں سے جنہوں نے اپنی زندگیاں فلم، تھیٹر اور ٹیلی ویژن سکرین کو دیں، لیکن آج غربت، بے روزگاری اور زمانے کی بے رخیوں نے انہیں دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں اور آج ہم سے اور حکومت سے کیسے سوالات کرتے ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ سچ کا سفر شروع ہوتا ہے اور میری منزل ہے ماضی کے نامور انٹرٹینر اور مزاحیہ اداکار فرید خان کا گھر، جہاں ایک مشہور فنکار بیماری، بے روزگاری اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ کل تک بھرپور شب و روز گزارنے والا آج کن حالات میں زندہ ہے، پوچھتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں کہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی نہ ہوئے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس رحمان کے شکر میں، اس کی نبی کی یاد میں اتنا روتا تھا، میری بیوی بچوں سے بھی دروازہ بند کر دیتی تھی۔ وہ نہیں روتا تو شاید بہت پہلے میں ہارٹ کا کچھ مریض ہو گیا ہوتا، یا ہنسانے کے بجائے لوگوں کو رلانے میں۔ بہرحال بہت عرصہ ہو گیا، بہت کچھ کیا۔ کیا بیماری کیسے میں نے پان کھانا، میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں میرے سب بھائیوں سے، اللہ کے واسطے میں سب کے پیر پڑا ہوں، جو گٹکا، پان، چھالے، ایون میٹھی چھالے بھی کھاتے ہیں، چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، میرے بزرگوں نے، آپ کے بزرگ 20 100 سال تک، 110 سال تک پان، تمباکو، سگریٹیں پیتے رہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے میٹھی چھالیا کا یا تمباکو چھالیا کا ایک دانہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے 15 سے 20 سال ہو گئے تھے پان چھوڑے ہوئے۔ اچانک میرے ادھر مسورا یہاں تھا پہلے، اب نہیں ہے، ادھر ایک سسٹ ایسے جیسے کھال سے نکلے۔ میں نے کہا یار کھال نکل جائے گی، میں نے ہومیوپیتھ کو، ارے کہنے تو کینسر ہے۔ ارے میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے جا کے۔ میں نے دکھایا، مختصر یہ کہ اس کی بایوپسی کرائی، سب کچھ کرایا تو کینسر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اتنا سا ہے، یہ اتنی سی جگہ کاٹ دیں گے۔ مجھے جوش کر کے عباسی میں یہاں سے میں نے کاٹا، یہ پوری سیری ادھر کر کے، انہوں نے پھر دیکھا جہاں جہاں خطرہ تھا، انہوں نے یہ راڈ ہے، راڈ کے علاوہ یہ سارا سب کچھ، یہ ہڈی ہے، اس کے بعد یہاں مسورے، دانت، ہڈیاں، ایوری تھنگ میری ریموو کر دی۔ صحیح، انہوں نے کہا یو آر آل رائٹ۔ میرے منہ میں فائبروسس بھی ہے جس کا علاج نہیں کیا، دعا کی کہ اللہ میں فائبروسس کا علاج ہے۔ فائبروسس، میوکس فائبروسس ایک ایسی چیز ہے، منہ کی جھلی ختم ہو جاتی ہے، عام آدمی کی بیماری، اس میں کالی مرچ بھی زبان میں نہیں رہ سکتے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرید خان منہ کے کینسر کا شکار ہوئے، وجہ بنی تمباکو اور کتھے چونے کا بے دریغ استعمال۔ زندگی بھر چاہا جانے والا، ہنسنے ہنسانے والا فرید خان اس موذی مرض کو اپنی کوتاہی اور صحت کی طرف سے لاپرواہی سمجھ کر مانتا ہے۔ پان، سگریٹ، نسوار اور گٹکے کا استعمال خوفناک انجام کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ گناہ سے بچ جانے میں بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت وقتی ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ کسی طرح اس کو آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ برا خیر بہرحال وہ صحیح ہو گیا میرا۔ ابھی میں پھر گیا تو میرے ایک ڈاکٹر نے ایسے چیک اپ کرایا تو کہنا ارے آپ کے تو یہاں گال میں پھر ہو رہا ہے، اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ میرے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس گیا میں، ان کو دیکھ کے کہہ رہا یار تمہارے ہو گیا، فوراً اپنے سرجن محمود حیدر ہے، ان کو سلام، میرے بہت فیوریٹ، میرے شہزادے جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا، ان کو دیکھا، ان کا فکر نہیں، سب کچھ کر دیں گے صاحب۔ یہ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس کا اثر زبان پہ بھی آ رہا ہے، خوف مجھے، یہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ نہ کرے مانو زبان میں بھی ہے، یہ تو کاٹ کے نکال دیں گے، زبان میں نکل گئی تو پھر وہ زبان ترستے رہیں گے، پھر مار کہیں گے اشاروں سے کچھ بتایا اگر بچا تو باہر پھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپریشن کرا۔ ہمارے معاشرے میں ماؤتھ کینسر کا بہت کہا جاتا ہے، بڑے بھی سمجھاتے ہیں سگریٹ سے، پان سے اور اس طرح کی جو لوازمات ہیں۔ جائیں ایک سروے کریں ہاسپٹلز میں جہاں علاج ہوتے ہیں، وہاں خون کی ندیاں بہ رہتی ہے، خون نہیں، پان کی پیک ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں اپنے، کبھی ہم بھی منہ میں پان گلوری دبا لی، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یار ماؤتھ کینسر کا پتہ ہے؟ ابھی بھی ہمارے یہاں میں اس سمجھ تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ماؤتھ کینسر کیا ہوگا بھائی،
ہر سگریٹ کے پیکٹ پر اتنی خوفناک تصویر ہے کہ سگریٹ پی رہے تھے. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں ہوتا، اگر ہو گیا پریونشن از بیٹر دین کیور. جب اتنا کہہ رہے ہیں سگریٹ بنا رہے ہیں اربوں روپے کی لیکن ایڈورٹائزمنٹ بھی دے رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار. پاکستان فلم انڈسٹری کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد ٹیلی ویژن کی صنعت اور خاص طور پر پرائیویٹ اداروں کی ترقی نے ملک میں بسنے والے اداکاروں، گلوکاروں اور صحافیوں کو معاشی بحران سے نکال لیا. لیکن شوبز کی کئی سینئر شخصیات آج بھی علاج معالجے اور زندگی کے مشکل ایام میں تڑپتی دکھائی دیتی ہیں. کیوں؟ ایکچولی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں یہ فیوچر کے بارے میں اتنے زیادہ ویل اویئر نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی اثاثہ یا کسی قسم کے ایسٹس نہیں بنائے ہوتے، بہت کم ایسز ہیں. ورنہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ جتنا کمایا اتنا کھایا اور بعد میں پھر وہ قسمہ پسری کی زندگی بھی ہو جاتی ہے. کھلایا. اب واقعی لہری بھائی کو دیکھیے، کتنے بڑے آرٹسٹ، آج آپ ان کو دیکھیے کہ وہ بھی بیچارے 25 سال سے اپاہج کی زندگی گزار رہے ہیں. شاد و نادر کبھی کوئی ان سے ملنے چلا جاتا ہو. اور کس قدر بڑا آرٹسٹ اور کس حالت میں. فرید خان منہ کے کینسر اور شوگر کے امراض سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہے. اہل خانہ اور دوست احباب دلجوئی اور خدمت کے لیے اپنے تئیں چارہ تو کرتے ہیں، لیکن ماضی کا یہ چمکتا ستارہ خراب مالی حالات اور حالیہ قسم پرسی کو بھی اپنی کوتاہی سمجھتا ہے. چند جملے ان حضرات کے نام جو عروج کے دنوں میں کچھ پس انداز نہیں کیا کرتے. فنکار بہت بڑی چیز ہے، معذرت کے ساتھ میرے لہجے پہ مت جانا. آرٹسٹ بہت معتبر چیز ہے. خدا قسم تمہیں بھی بتایا، سارے عالم کو بتایا کہ میں نے اس وقت جو نام نہاد اور آن ٹاپ لوگ ہیں ان سے کروڑ گنا زیادہ کمایا ہے. کوتاہی ہے کہ اس سے 1000 گنا زیادہ خرچ کر دیا، لیکن بڑی عزت سے بہت وقار کے ساتھ میری ہیلپ ہوتی ہے. اللہ کرتے ہو. کوئی اگر یہ کہے کہ زکوٰۃ خیرات میں 10 کروڑ ہو رہا میں اس کو جان سے مار دوں گا. خبردار جو کسی نے مجھے بھیک دی، میں بھیک خیرات کا مستحق نہیں ہوں. میری 44 سال کی خدمات ہے. آئی ایم اے نیڈی پرسن. میرا یہ آپریشن کرا دیں گے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا باقی کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ مالک کریں گے. کتنا خرچہ ہوا پہلے آپریشن پہ؟ 6-7-8 لاکھ کا ہوا تھا. پرسنلی کیا آپ نے پاکٹ سے؟ نہیں، کیوں کیا ہوگا. اللہ خوش رکھے اشرت العباد بھائی کو، مصطفیٰ کمال بھائی کو، سب سے اوپر الطاف بھائی کو، جنہوں نے جاؤ اس کو دو جاؤ. لاتعداد سرجریاں، گرتی ہوئی صحت اور مالی تنگ دستی نامور اداکار کو روز تڑپاتی ہیں. فرید خان آج ایک بار پھر سے حلق کے طویل آپریشن کے لیے تیار ہیں. ہسپتال تک ہم ان کے ساتھ جائیں گے. شہرت یافتہ فنکار دوران سفر کئی بار رو دیے. دکھ اپنے بے وقت اور بے یار و مددگار ہو جانے کا ہے. انسان کو اپنے آنسو خود پوچھنے پڑتے ہیں. درست. یہ آپ کی بات کا جواب ہے. ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ایک ایکٹر ہے، ریکگنائزڈ ہے، ہم نے اسے تمغہ حسن کارکردگی بھی دے دیا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کے میڈیکل، اس کی فیملی، اس کے معاملات آپ نے خود ہی کہا تھا. آج میں آپ کو رونے نہیں دوں گا. پھر ٹاپک ایسے چھیڑا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کیا گزری فیملی پہ تھوڑا سا شیئر کیجیے. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پہلے بھی ہم اس مشکل سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے گزار دیا، اور ابھی بھی امید ہے اللہ تعالیٰ میں آسانی سے گزار دے گا. ظاہر سی بات ہے فیس تو کرنا ہے. اب ایک چیز ہے اس کو فیس کرنا ہے. انشاءاللہ یہ جائیں گے ہاسپٹل اور ایسے واپس آئیں گے ہنستے کھیلتے ہوئے انشاءاللہ صحت مند. فرید خان اپنے کیریئر کے عروج و زوال کی ان گنت کہانی اور قصے سینے میں سموئے بے چین ہیں. ملک کی سیاسی شخصیات اور بااثر افراد نے ان کی مدد سے منہ نہیں موڑا اور ان کا ساتھ دیا، لیکن آج تک قرضے اور بیماری پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہیں کہ مستقل آمدنی بنا جینا مشکل ہو گیا ہے. میں سنانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنائے بغیر آیا. کہتے ہیں نا کہ بظاہر وہ چپ رہا لیکن آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. وہی والی بات ہے نا. خدا قسم اللہ کا ہار نہیں ہے. اللہ رحم کرتا ہے. میری اپنی یا کسی کوتاہی کی وجہ سے دوبارہ یہ ہوا ہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، بڑے زبردست طریقے سے پلاسٹک سرجری بھی ہوگی، سب کچھ کر کے میں سناؤں گا. سب سے مزے کی بات کوئی اور نہیں، میں زندہ صحت مند لوٹوں گا انشاءاللہ. یہ تو میں آپ کو اس دن سے کہہ رہا ہوں. یہ خوشی کا ہے، اس کو بھی تم رونا نہیں سمجھنا. نہیں.
دور حاضر کی مہنگائی نے عام آدمی کی طرح فنکار کا چولہا جلنا بھی خاصا مشکل کر دیا ہے، اور اگر ایسے میں بے روزگاری ہو، بڑھاپے کے ایام ہوں اور اس پر مہنگا علاج، تو جینا بڑا مشکل ہے۔ فرید خان جیسے ماضی کے ایک بہت اچھے اداکار اور ٹاکنگ مشین کو ماؤتھ کینسر نے جس بری طرح سے چاٹ دیا، یہ تمام معاملات ہم نے سنے دیکھے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن اور فلم پروڈیوسر سے، تھیٹر کے پروڈیوسر سے، کہ فرید خان جیسے لوگوں کو جو اب صحت یاب ہیں لیکن بے روزگار ہیں، انہیں کام مہیا کیا جائے، انہیں کام فراہم کر دیا جائے، تو نہ صرف ان کی خودداری، ان کی انا بچ جائے گی، بلکہ ان کی مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ لہری صاحب، معین اختر جب تک زندہ تھے ان کے مالی معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، لیکن آج ان کو بھی مالی مدد کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ خوشیاں اور کہے بانٹنے والے اپنے آخری دن کیسے گزارتے ہیں، تفصیلات اس بریک کے بعد۔